سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات معاد اور رد علی المکذبین. تو اب عقیدے کا تیسرا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ قیامت برحق ہے، مرنے کے بعد زندگی برحق ہے، میدان محشر برحق ہے، اسی طرح تقسیم صحائف صحف جو ہے برحق ہے، پل صراط پہ گزرنا برحق ہے، جنت جہنم حساب جزا میزان یہ سب برحق ہے. اسی طرح عذاب قبر برحق ہے، اور اللہ رحمت فرمائے تو نعیم قبر بھی برحق ہے کہ میرے محبوب دو عالم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو روضۃ من ریاض الجنہ کہ وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے، اور حفرۃ من حفر النیران یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر تشریف لاتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ تبل لحیتہ، رونے سے داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی. تو بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت جنت کے ذکر پر بھی جہنم کے ذکر پر بھی آپ اتنا نہیں روتے ہیں، اصل تو جنت جہنم ہے، لیکن قبر کے مسئلے پر آپ اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، روتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اپنے آقا سے محبوب دو عالم سے سنا ہے کہ انسان کی اول منزل من منازل الآخرت، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. فإن نجا، اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب، اور اگر اس میں ناکام ہو گیا تو آگے تو اور زیادہ سخت تھا. اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، میرے محبوب آپ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، تو حضور پاک نے بلایا اور فرمایا یا صفیۃ بنت عبد المطلب، یہ حضور کی اماں ہیں، پھوپھی ہیں، عبد المطلب کی بیٹی ہیں. یا فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنی ہاشم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کے بلایا اور فرمایا سلونی من مالی ما شئتم، تم اگر کچھ مجھ سے دنیا میں مال لینا چاہتے ہو تو مانگ لو، لیکن آگے کا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. آگے کوئی کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں بن سکتا جب تک کہ اللہ اس پہ رحم نہ فرما دے. تو یاد رکھیں کہ عذاب قبر بھی برحق ہے، اور اس کے مقابلے پہ نعیم قبر جو ہے وہ بھی برحق ہے. اور اسی طرح یاد رکھ لیں کہ یہ سارے اشکال اس وقت ہوتے ہیں کہ جب بندہ خود یہ سوچتا ہے کہ بھئی میں مٹی سے کیسے مٹی علیحدہ کروں گا،
پانی سے پانی علیحدہ نہیں ہو سکتا، ہوا سے ہوا علیحدہ نہیں ہو سکتی، آگ سے آگ علیحدہ نہیں ہو سکتی، تم نہیں کر سکتے ہو، اللہ کے آگے یہ مشکل ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان نہیں کر سکتا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو وہ آگ جس کو اللہ نے جلانے کے لیے پیدا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کا سبب بن گئی، اور اللہ نے حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اس لیے روایات میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے بہتر دن کون سے ہیں، آپ نے فرمایا الذی قضیت فی النار، میرے سب سے زندگی کے اعلیٰ دن وہ ہیں جو میں نے آگ کے اندر بیٹھ کے گزارے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی پانی کو بالکل برف کی اینٹوں کی طرح بنا کے رستے بنا دے اور فرعون کے لیے دریا بنا دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے یہ قیاس کرنا کیسے ہوگا، کیسے بوسیدہ ہڈیاں گلیں گی، کیسے جلیں گی اور کیسے قبر کھلے گی۔ اب دیکھیں آدمی خواب میں سوتا ہے، اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں، ماشاءاللہ باغ میں پھر رہا ہوں، سیر کر رہا ہوں، کعبے میں طواف کر رہا ہوں، مدینہ منورہ میں کھڑا ہوں۔ جو اللہ اس کو خواب میں اس کے دکھانے پہ قادر ہے، وہی اللہ تبارک و تعالی یہ راحت اس کو قبر میں بھی پہنچانے پہ قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے محبوب جب بھی رات کو اٹھتے تھے اور آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑتی تھی تو ان فی خلق السماوات والارض یہ آیت تلاوت فرماتے، اور اس کے بعد حضور فرماتی اللہم انت الحق، آپ حق ہیں، ووعدک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ہمیشہ کہتے یا اللہ تیرا ملنا بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، قیامت بھی حق ہے، انبیاء بھی حق ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہیں۔ تو لہذا اپنے دماغوں میں یہ تخیلات نہ رکھا کریں۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھلا دیا کہ قبروں پہ گزرو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ حضور نے فرمایا قبرستان والوں کے لیے دعا کیا کرو، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی قبرستان پہ گزرے اور سورت یاسین پڑھے اور آخری صورتیں پڑھ کے ان کی بخشش کے لیے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالی جتنے قبرستان میں مدفون ہوتے ہیں ان سب کے برابر پڑھنے والے کو بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و باقی یہ کہنا کہ جی بندہ مر گیا ہے، علو علیین میں ہے، اللہ کے بندے آج تو ایک انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے کہ سیٹلائٹ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے لیکن موبائل ٹیلی فون تیری جیب میں پڑا ہوا ہے، اتنی چھوٹی سی سم ہے، آپ جو نمبر پنچ کرتے ہیں وہ فوراً رابطہ کر دیتا ہے۔ اگر بندے یہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں تو اللہ ارواح کا رابطہ مردوں سے نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی نعوذ باللہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا قرآن میں ہے، جو حدیث مبارک میں ہے وہ برحق ہے، اور اس سے ایک قدم نہ آگے بڑھائیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹائیں۔ جو چیزیں قرآن و حدیث میں ثابت ہیں آمنا باللہ وآمنا بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا مجھے خود آنکھوں سے دکھایا گیا، آپ کھڑے ہو گئے، انہوں نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضور نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ بیٹھے ہیں، آپ کے صحابی کی میت ہے، حضور نے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں بھی قبر میں موجود ہوں اور قبر نے میرے صحابی کو پکڑ لیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تیری شان بڑی ہے، تو اگر چاہے تو مہربانی فرما دے۔ تو لہذا اللہ کے نبی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اتنا بتلا رہے ہیں
کہ بھی جب اپنے مردوں کو قبرستان میں دفن کر لو اور ان پہ مٹی ڈال دو، آپ نے فرمایا اب کھڑے ہو جاؤ، ان کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو ثابت قدم رکھ۔ فرمایا الآن یسأل، یہی گھڑی ہے وہ سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل۔ اگر مسلمان ہوگا تو کہے گا ربی اللہ و دینی الاسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کافر ہوگا، جب پوچھا جائے گا من ربو کا تو کہے گا ہاں لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے میرا رب کون ہے۔ ما دینوں کا کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ما تقول فی حق ھذا الرجل کہے گا ہاں لا ادری۔ تو یہ سارا سوال جواب، قبر، ضغطہ قبر، قبر کی تدفین اور حضور کا کھجور کی شاخیں لے کے قبروں کے اوپر لگانا، یہ تمام چیزوں کے بعد بھی اگر آدمی انکار کر دے، جیسے کہ فرقہ کرامیہ معتزلہ نے انکار کیا ہے عذاب قبر کا، تو پھر اللہ سے ہدایت کی دعا ہی کی جا سکتی ہے، اور کوئی کسی قسم کے سمجھانے سے بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس لیے کافروں کو بھی یہی اشکال ہوتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہم مٹی میں مل جائیں گے، ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا احمق ہیں یہ لوگ، جن کو میں نے جب ان کا وجود ہی نہیں تھا، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، میں نے ان کو پیدا کر دیا، تو اب ان کو دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے کیا مشکل ہے؟ والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی ذات ہے مخلوقات کو جو پیدا کرتی ہے، وہی دوبارہ اس کو پیدا کریں گے۔ نہ پہلے پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے، نہ دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے۔ اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے فرشتوں کے ذمہ کام تقسیم کر دیے ہیں۔ مثلا جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سفارت، کہ اللہ کا وحی، حکم، احکام لے کے پیغمبروں کو پہنچائے، اور حضرت اسرائیل جو ہے وہ ملک الموت ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ انسانوں کے روح جو ہیں ان کو قبض کریں، اور باقاعدہ تفسیر موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے کہ جب حضرت اسرائیل آتے ہیں اور مومن کی روح کو قبض کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یا ایتھا الروح الطیب فی الجسد الطیب فاخرجی الی روح و ریحان و الی رب غیر غضبان۔ وہ کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، تو پاکیزہ بدن میں تھی، اب چلو اپنے اللہ کی طرف، اب چلو اپنے اللہ کی نعمتوں کی طرف، اور ایسے اپنے رب کے پاس چلو، تم پہ رب ناراض نہیں ہے، راضی ہے تم پر تمہارا رب۔ تو وہ بڑے آرام سے اس روح کو لے کے جاتے ہیں، اور ہر آسمان پہ اور روح کا استقبال ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس روح کو علیین میں لے جایا جاتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہاں درج ہونے کے بعد تو عاد روحہ الی جسدہ، پھر اس کو اس کے جسد کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ارواح علیین میں رہتے ہیں لیکن رابطہ قائم کر دیا جاتا ہے، جیسے سورج اپنے مقام پہ ہے لیکن روشنی زمین پہ موجود ہے، جیسے بجلی گھر اپنے مقام پہ ہے لیکن لائٹ ہمارے لمبو میں موجود ہے، اسی طرح ارواح اپنے مقام پہ ہوتے ہیں لیکن ان کا رابطہ جو ہے وہ اجساد سے ہو جاتا ہے، چاہے وہ جسد ہمیں نظر آئے یا چاہے وہ جسد ہمیں نظر نہ آئے۔ اس لیے اب دوسری آیات میں یہاں ہے ملک الموت، ایک فرشتہ، دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں توفتہ الملائکہ، کہ روح کھینچتے ہیں بہت سارے فرشتے۔ تو علماء نے جمع فرمایا کہ اصل بات یاد رکھو، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کی ذات ہے جو روح کو اور نفس کو اپنے قبضے میں لیتی ہے، اور کہیں فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو بتلا دو کہ تمہاری روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ ہے، ملک الموت ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ تمہارے ارواح کو قبض کرے۔ اور کہیں فرماتے ہیں توفتہ رسلنا، ہمارے ملائکہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو جمع یہ ہے
کہ اصل روح کو قبض کرنے والی اللہ کی ذات ہے، جلانے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور موت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ والذی یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی ذات ہے جو تم کو زندہ کرتی ہے، پھر موت دیتی ہے، پھر زندگی دیتی ہے۔ تو اصل تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے ڈپٹی کس کی لگائی؟ ملک الموت الذی وکل بکم۔ پھر ملک الموت کے ساتھ اللہ نے کئی فرشتے رکھے ہیں جو اس کے تابع ہوتے ہیں، اور پھر ملائکۃ العذاب ہیں اور ملائکۃ الرحمہ ہیں، اور مومن کے لیے ملائکۃ الرحمہ ہوتے ہیں اور کافر کے لیے ملائکۃ العذاب آتے ہیں۔ جیسے اللہ کے قرآن میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ نفس مطمئنہ ہے، جس کو اللہ کی لقاء پہ یقین ہے، اللہ کے فیصلوں پہ یقین ہے، اللہ کے احوال پہ یقین ہے، مرنے پہ یقین ہے، قیامت پہ یقین ہے۔ اس لیے قرآن نے دوسری جگہ تفصیل بیان فرمائی ہے کہ قیامت والے دن جب مومن کو اصحاب الیمین کو نامہ عمل داہنے ہاتھ میں ملے گا، فرماتی ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ قیامت والے دن جب اس کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا تو لوگوں کو بلائے گا، ادھر آؤ ادھر آؤ، دیکھو میرا نامہ عمل آ گیا، نتیجہ نکل گیا، امتحان میں میں کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اس لیے میں نے تیاری کی اور آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور جب کافر کو نامہ عمل ملے گا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، بائیں ہاتھ میں ملے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ اب وہ چیخ چیخ کے کہے گا کہ ہائے کاش مجھے نامہ عمل نہ ملتا۔ اللہ فرمائیں گے نہ میرے بندی، آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم، آج کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، بالکل عدل ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، تیرا نام عمل تیرے ہاتھ میں ہے، تو پڑھ لے اور غور کر لے کہ جو کچھ لکھا ہے تم نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اچھا، بعض کافر وہاں بھی ضدی ہوں گے، وہ کہیں گے میرا اللہ یہ تو فرشتوں نے لکھا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، وہ ہمارے جنس کے گواہی تھے، ہم نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا، آپ مہربانی کر کے ہمیں ایسے گواہوں کی شہادت پہ پکڑ رہے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے تمہارا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم حکم دیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرمائیں گے ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو، سیل کر دو، بند کر دو۔ اللہ حکم دیں گے فخذ کو کہ تم بولو، اللہ حکم دیں گے پاؤں کو کہ بولو، اللہ حکم دیں گے ہاتھوں کو کہ بولو، اللہ حکم دیں گے چمڑے کو کہ بولو، گواہی دو اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ اب جب سارے گواہ اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے قالوا لجلودہم لم شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ اب وہ کہے گا کہ اے میرے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہو،
اور دنیا میں اکٹھے تھے اب گواہ بھی بن گئے، کیوں بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کیسے چپ کریں، وہ ذات جس نے جو ذات زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتی ہے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے، ہم بول رہے ہیں تو اب اقرار کر لیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں گے یہ سارا منظر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ اب اگر اس کے بعد بھی کوئی انکار کرے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھے ائمہ اربعہ کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ عذاب القبر حق لا ينکرها الا ضال او مضل، کہ عذاب قبر حق ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ گمراہ ہے، گم کردہ راہ ہے اور پٹڑی سے ہٹا ہوا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ مثال ہے اور کیسے ہے اور فلاں ہے، یہ سب معتزلہ کی باتیں ہیں۔ مومن کے لیے جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، اور پہلی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ عذاب قبر ہے۔ اگر قبر میں نجات مل گئی تو سمجھو آگے بھی نجات مل گئی، اور پہلی منزل پہ پکڑا گیا تو پھر آگے بھی زیادہ شدید سختی ہوگی۔ تو اب روح قبض کرنے والا کون ہے؟ ملک الموت ہے۔ اچھا، ملک الموت کے سامنے جتنے لوگوں کی روح نکالنی ہے ایسے ہوتے ہیں جیسے ایک پلیٹ میں دانے پڑے ہوں کہ حکم ہوا اس کو اٹھا لو، بس اس نے اٹھا لیا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ایک آدمی مر رہا ہے مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک وقت میں 1,00,000 آدمی مر رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ کو اتنی طاقت دی ہے، اتنی سرعت دی ہے، اتنی قوت دی ہے، اتنی لطافت دی ہے کہ یعنی یوں سمجھ لو کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ اور پتہ ہے جبریل کتنی دیر میں اترتے ہیں؟ ایک دفعہ ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبرائیل تمہیں کتنی دیر لگتی ہے آسمانوں سے آتے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر یوں سمجھ لو کہ جب یوسف علیہ السلام کو اس کے بھائی کنویں سے دھکا دے رہے تھے تو میں آسمانوں پہ تھا، اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی کو سنبھال لو چوٹ نہ لگے یوسف کو، تو یوسف پانی پہ بعد میں پہنچا، میں پہلے پہنچ گیا۔ اتنی دیر لگتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک نے بھی فرمایا کہ کبھی تو جبریل آسمانوں سے ایسے اترتے ہیں کہ ایک قدم زمین پہ اور پہلا قدم آسمان پہ۔ یہی حکمت ہے نا کہ اللہ نے فرمایا ہے نا کہ میرے نبی پہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور جو تم پڑھتے ہو وہ درود فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جب سپیڈ اتنی ہو تو پہنچانے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انسان پہنچاتے ہیں، جنات فرمایا نہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ اچھا پھر ملائکہ نور ہیں، لطیف ہیں، نظر بھی نہیں آتے، کام بھی ہو گیا پتہ بھی نہ لگا۔ جیسے دیکھو نا پہلے بندہ سوچتا جی نظر نہیں آتے، وہ بھی تمہیں بھی تو تار نظر نہیں آتی، ٹک ٹک کرو اور اگلے کو تار پہنچ جاتی ہے۔ اگر بندے ایسی ٹیلی گرام بنا سکتے ہیں کہ تم ہاتھ رکھو کلک کرو اور جناب سارا تیرا چارج شیٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے، تو کیا اللہ پہنچانا چاہے اس کے آگے مشکل ہے؟ تو یہ تو محض تصورات ہیں، تخیلات ہیں۔ سیدھا رستہ یہ ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے برحق ہے، جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے برحق ہے۔ اچھا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو کہو الحمدللہ، اور سمجھ نہ آئے تو مانا ہمارا عقل قصور کر رہا ہے، نہ کسے بات اتنی باریک ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمارا عقل کمزور ہے، نہ کسے ضعیف ہے، بات اللہ کا حق ہے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہمارا قصور ہے۔ اس لیے اب مفسرین آیات کی تفسیر فرماتے ہیں، فرماتی یقول تعالی مخبرا للمشرکین فی استبعادہم المعاد حیث قالوا، اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ مشرکین اس بات کو بڑا مشکل سمجھتے تھے کہ ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جب مر جائیں گے۔ اذا ضللنا فی الارض ای تمزقت اجسامنا وتفرقت فی اجزاء الارض وذهبت، کہ جب ہمارے جسے پھٹ جائیں گے، ہمارے اجزاء ریزہ ریزہ ہو کے چلے جائیں گے، کوئی کدھر کوئی کدھر، تو ہم کیسے اٹھیں گے دوبارہ؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ،
اے انا لنعود بعد تلک الحال یستبعدون ذلک، کہ بھی اس حال کے بعد کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وہ سمجھتے تھے کہ بڑی مشکل بات ہے جی، ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ ابو بصر فرماتے ہیں وَهَذَا إِنَّمَا هُوَ بَعِيدٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ قَدْرِهِمُ الْعَاجِزَةِ، یہ واقعی بڑی بات ہے لیکن انسانوں کے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ ہاں، انسان دوبارہ ان کو بنائے تو بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشلا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم، اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے جس نے تم کو عدم سے پیدا کیا، جس نے تم کو تمہارا وجود بھی تھا تمہیں پیدا کر دیا، اور جس کی شان یہ ہے الذی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ تو صرف حکم دیں گے کہ ہو جا، بس ہو گیا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ، اصل یہ ہے کہ کافروں کو چونکہ قیامت پر ایمان نہیں تو پھر اپنی دل کی تسلی کے لیے بہانے بناتے ہیں، گل گئے، جل گئے، مر گئے، کیسے ہوگا، آگ میں جل گیا جی، ڈوب گیا جی، اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جہاں وہ ہے وہی قبر ہے۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الظاہر من هذه الآیت، اس آیت سے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ان ملک الموت شخص معین من الملائکہ، کہ ملک الموت جو ہے فرشتوں میں سے ایک معین فرشتے کا نام ہے، کما هو المتبادر من حدیث البراء المتقدم ذکرہ فی سورۃ ابراہیم، جیسے حضرت برا کی حدیث میں ہم سورۃ ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں، وقد سمی فی بعض الآثار بإسرائیل وهو المشہور۔ اب مفسر فرماتی ہیں کہ اس ملک الموت کا نام جو ہے بہت سارے آثار میں یہ آیا ہے کہ اس کا نام اسرائیل ہے۔ یاد رکھیں یہ چار فرشتے جو ہیں ان کو اللہ نے بڑی شان بخشی ہے، حضرت جبرائیل ہیں، حضرت اسرافیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں اور حضرت اسرائیل ہیں۔ سارے فرشتے برحق ہیں، سارے فرشتے شان والے، لیکن یہ چار سب کے سردار ہیں، اور پھر ان کا سردار جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے۔ قالہ قتادۃ وغیر واحد وله اعوان، وهكذا ورد في الحديث ان اعوانه ينتزعون الارواح من سائر الجسد حتى اذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے معاونین اور فرشتے بھی ہوتے ہیں، وہ سارے بدن سے روح کو کھینچتے ہیں، اور جب روح آ جاتی ہے حلقوم کی طرف تو پھر ملک الموت جو ہے خود اس کو نکالتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم فانتم حينئذ تنظرون۔ قال مجاہد حویت له الارض فجعلت مثل التسط يتناول منها متى يشاء، اللہ نے اسرائیل کے سامنے زمین کو لپیٹ کے ایسے بنا دیا ہے جیسے ایک تھال کے اندر دانے پڑے ہوں، جب حکم ہوتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ تو اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ ورواه زهير بن محمد عن النبي بنحوه مرسلا وقاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وروى ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا يحيى ابن ابي يحيى المقري قال حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول نظر رسول الله صلى الله
علیہ وسلم الى ملک الموت عند راس رجل، ایک دن میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ملک الموت جو ہے آپ کے صحابی کے سرانے کھڑا ہے، انصاری صحابی ہے، ان کی موت کا وقت ہے، حضور تشریف لے آئے، دیکھا کہ ملک الموت کھڑا ہے، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن، حضور نے فرمایا کہ اے موت کے فرشتے میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرنا، آرام سے روح نکالنا، کیونکہ یہ مومن ہے اور میرا صحابی ہے۔ فقال ملك الموت يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طب نفسا وقر عینا، حضرت جبریل حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان فرمائیں، آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھیں، فإنی بكل مؤمن رفیق، میں تو ہر مومن کے ساتھ بڑا نرمی سے معاملہ کرتا ہوں۔ وَاعْلَمْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا شَعْرٍ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا وَأَنَا أَتَصَفَّهُمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ 5 مرات حَتَّى إِنِّي أَعْرَفُ بِصَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ مِنْهُمْ بِأَنفُسِهِمْ۔ اب فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا ملک الموت نے کہ انما فی الارض، زمین میں کوئی گھر، چاہے وہ مٹی کا ہو، چاہے وہ خیمہ ہو، چاہے وہ بالوں کا بنا ہوا ہو، چاہے وہ خشکی میں ہو، چاہے وہ جزائر کے اندر ہو، میں دن میں 5 دفعہ سب پہ نظر ڈالتا ہوں، اس لیے میں ہر بڑے چھوٹے کو جانتا ہوں۔ واللہ یا محمد لو انی اردت ان اقبض روح بعوضۃ وقدرت علی ذلک حتی یکون اللہ هو الآمر بقبضها، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہے اللہ نے مجھے یہ شان دی ہے، لیکن ایک مچھر کا روح بھی میں قبض نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے میرا اللہ حکم عطا نہ فرمائے۔ قال جعفر بلغني انه انما يسمع من دواقيت السلاطين فاذا حضرهم من الموت فان كان ممن يحافظ على الصلاه دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اسرائیل سب پہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ اب جو بندہ نمازی ہے، پابند ہے نماز پڑھنے کا، جب اس کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے قریب جاتے ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے بھی تلقین کرتے ہیں لقنہ الملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فی تلک الحال العظیمۃ۔ یہ ایسی گھڑی ہے کہ کوئی نہ بھی ہو، اللہ کے فرشتے بھی تلقین کرتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں تاکہ موت آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے موت آئے۔ وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم بن ابراہیم بن میسرہ قال سمعت مجاہدا يقول ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطوف به كل يوم مرتين۔ وقال كعب الأحبار والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت
يقوم على بابه كل يوم 7 مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه. ہر گھر کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کس کے بارے میں حکم ہوا ہے. رواہ ابن ابی حاتم. اب اللہ نے فرمایا ثم إلى ربكم ترجعون. تم سب نے لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. یوم معادکم وقیامکم من قبورکم لجزائکم. تم اپنی قبروں سے کھڑے ہوگے، قیامت قائم ہوگی، اللہ کے دربار میں پیش ہوگے، پھر نامہ عمل کا میزان ہوگا. اس کے بعد پھر اللہ اپنے عدل سے فیصلہ فرمائیں گے. اہل الجنت فی الجنت و اہل النار فی النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گئی ہے اور وہ دم نہ دے سکے، پہلی بات تو یہ ہے میرا بھائی کہ دم جلدی دینا ضروری نہیں ہے. جب اللہ تمہیں پیسے دے دے بعد میں ادا کر دیں. اور اگر بالکل توفیق ہونے کا اندازہ نہیں ہے تو پھر 10 روزے رکھ لیں. روزے متواتر رکھیں تو افضل ہے، لیکن الگ الگ رکھیں تب بھی جائز ہے. میں نے حج کے دنوں میں 3 دن جو ہیں ظہر سے پہلے کنکری ہماری ہیں دم پڑ گئی. پہلے دن جو ہے صبح سے لے کر شام تک، اور 11 تاریخ کو وقت شروع ہی ظہر کے بعد ہوتا ہے، سارا دن اور ساری رات. 12 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنے کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. ہاں کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، حادثہ ہے، آگے پیچھے کر لیا پھر وہ جائز. ایک آدمی نے بند کمرے میں نکاح کیا، 2-3 آدمیوں کو نکاح کا علم تھا، تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ پہلے نکاح کس سے کیا؟ اس کا ولی الامر موجود تھا کہ نہیں تھا؟ یہ دیکھنا پڑے گا نا کہ جس لڑکی سے نکاح کیا بالغ ہے، کنواری ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، اس کا ولی کون ہے؟ باپ ہے، بھائی ہے، کون ہے؟ وہ موجود ہے، وہ راضی ہے. ورنہ یہ بند کمرہ جو ہے کوئی گڑبڑ تو ہے نا. پھر نکاح تو خوشی کا معنی ہے، خوشی کو بند کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو معنی یہ ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے تو پھر نکاح نہیں ہوتا. اللہ کے بندے بند کمروں میں تو مطع ہوتے ہیں، بند کمروں میں تو نکاح فار ٹائم بینگ ہوتے ہیں. نکاح تو اعلان ہوتا ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چلے، اسی لیے حکم ہے مسجد میں نکاح کرو، تاکہ سب نمازیوں کو پتہ چلے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے. پھر سب کو دیکھنا پڑتا ہے خطیب کون ہے، خطبہ پڑھنے والا کون ہے. جس لڑکی کا نکاح ہے وہ لڑکی عاقلہ ہے، بالغہ ہے، چھوٹی ہے، بالغ ہے، نہیں ہے، مطلقہ ہے، مدخولہ ہے، غیر مدخولہ ہے، بیوہ ہے، ولی الامر ہے، نہیں ہے. ایک بات ہوتی ہے نکاح میں، بچوں کا کھیل ہے، جو آیا نکاح کر لیا. اگر ایک آدمی دمام سے آیا، اس نے عمرہ کر لیا، پھر مدینہ منورہ گیا اور مدینہ منورہ سے پھر واپس آیا، ایک ہی دن میں عمرہ نہیں کیا، مجبوری تھی تو کوئی حرج نہیں. اگر مجبور نہیں تھا تو جیسے وہ میقات ہے مدینہ بھی میقات ہے. بغیر عذر کے عمرہ چھوڑا ہے پھر تو دم پڑ جائے گی. کعبے کا طواف کیا، دعا کی کہ اللہ مجھے حق نواز جیسا بیٹا دے، اچھی بات. جب دعا تم نے کی ہے تو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہو، لوگوں کو دکھا رہے ہو. اگر تو لوگوں کو دکھانا ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو، تو ریا ہے.
اور اگر اللہ اور تیرے درمیان معاملہ ہے تو پھر مولوی مکی کیا لگتا ہے کہ اس کو بتاؤ کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے؟ میرا بھائی دعا کرو اللہ سب کے بچوں کو عالم بنائے، دین والا بنائے، صالح بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ یہ تمام عالم اسلام کے بچوں کے لیے دعا کرو۔ باقی تو کوئی ایک آدمی ہوتا ہے جو اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں حق نواز مرحوم پہنچی ہے، کوئی روز نہیں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ روزانہ نہیں پیدا ہوتے، کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا کہ امام بخاری کتنے پیدا ہوا، امام ابو حنیفہ کتنے پیدا ہوئے۔ آج ساری دنیا میں تمہاری یونیورسٹیاں ہیں اور لاکھوں مسلمان بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ بھی ابو یوسف بن سکتا ہے، ایک محمد بن حسن الشیبانی، ایک امام شافعی، ایک امام مالک، ایک امام احمد بن حنبل، ایک امام نسائی، ایک امام ابن ماجہ۔ اچھا وہ تو بڑے لوگ تھے نا، موجودہ دور سے پہلے جو علماء گزر گئے، آج تو ان کے برابر کا بھی کوئی آدمی نہیں آ رہا۔ وہ تو بڑے لوگ تھے، وہ تو متقدمین تھے، ان پر تو اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن آج کل تو بھائی اتنا قحط الرجال آ گیا ہے، یعنی یقین کریں بعض ہمارے دینی مدرسے ہیں جن میں ایک ہزار طالب ہے، 2,000 4,000، لیکن ہیرا تو کوئی نکلتا ہے، باقی تو پھر کچے پکے پتھر ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی خالص ہیرا نکل آئے اور قسمت سے نکل آئے۔ آپ مدینہ سے یا پاکستان سے حیض کی حالت میں عورت آئی، لیکن اس نے احرام یعنی عمرے کی نیت نہیں کی، بغیر نیت کے آ گئی، مکے میں پہنچ گئی۔ اب جب پاک ہو جائے مسجد عائشہ سے عمرہ بھی کرے، ایک دم بھی ادا کرے، کیونکہ حیض میں نیت کرنا تو کوئی منع نہیں۔ 15 شعبان کی رات یا 10 محرم یا 12 رجب کو لوگوں کو نیاز کھلانا بدعت ہے۔ کوئی خاص عبادت کرنا کوئی حکم نہیں، نہ کوئی حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ بعض علماء کے قول ہے کہ 15 شعبان کی رات بڑی مقدس رات ہے اور لیلۃ البراءہ ہے، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو عرس ہوتا ہے، عرس میں چندہ دینا بالکل ناجائز ہے۔ جب عرس کرنا ناجائز ہے تو چندہ دینا بھی ناجائز ہے۔ پتہ ہے عرس کا معنی جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ عرس عربی کا لفظ ہے، عرس معنی شادی۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن، عریس کہتے ہیں دولہا۔ تو یہ ہر سال کس سے شادی کرتے ہیں پیروں کی؟ یہ عرس مانا شادی، کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے؟ یہ تو بدعات ہیں، لوگوں نے گھڑے ہیں۔ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ والے تو فوت ہو گئے، بعد میں وارث بن گئے میرے جیسے جاہل۔ اب علم تو ہے نہیں، کوئی فضل ہے نہیں، تقویٰ ہے نہیں، پرہیزگاری ہے نہیں، اور اس مقام کو بھی زندہ رکھنا ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر عرس کریں گے، پھر بہانے کریں گے تاکہ کروڑوں روپے چندہ مل گیا، مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں۔ یہ بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ خدا کمزور ہے۔ میرا بھائی حافظے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ توبہ کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی بلا ترک المعاصی، کہ حضرت وکیع کو میں نے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، انہوں نے کہا گناہ کرنا چھوڑ دو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علم اللہ کا نور ہے، اور نور اور اندھیرا کٹھے نہیں رہ سکتے۔ گناہ اندھیرا ہے، علم نور ہے، کٹھے کیسے ہوں؟ اندھیرا ہوگا روشنی نہیں ہوگی، روشنی ہوگی تو اندھیرا نہیں ہوگا۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے اسماء میں سے ہے یا قوی یا متین، یا قوی یا متین، تو ہاتھ رکھ کے یہ دعا مانگا کرو، اللہ قادر ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 طواف اکٹھے کر لے تو بعد میں 2 رکعت پڑھے۔ بی بی آمنہ کا روضہ کہیں بھی نہیں ہے ماشاءاللہ، بی بی آمنہ کا روضہ کہیں نہیں ہے۔ بی بی آمنہ اس وقت فوت ہو گئی، ابھی میرے مدنی سرکار کو نبوت ہی نہیں ملی، اور ان کو جب نبوت ہی نہیں ملی تھی تو کلمہ کس نبی کا پڑھتی ہوں؟ میں کسی کے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو بڑے سخت لفظ ہیں، حضور نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا اجازت مانگی کہ مجھے اپنی والدہ کی بخشش کی دعا کی اجازت دی جائے، اجازت نہیں ملی۔ فرمایا قبر پہ جانے کی اجازت ملی لیکن بخشش مانگنے کی اجازت نہیں ملی۔ مدینے سے احرام باندھا، ماہواری محسوس ہوتے ہوئے نہ عمرے کی نیت کی نہ نفل پڑے، یہاں آ کے عمرہ بھی نہیں کیا، 3 دن کے بعد عمرہ قضا کیا، دم پڑ گئی، بالکل دم پڑ گئی۔ اگر کوئی آدمی 3 دفعہ اکٹھے طلاق دے دے تو حنفی مسلک میں تو میرا بھائی 3 ہی ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہے، 2 ہے، 3 ہے۔ کسی کو ایک وقت میں 3 گولیاں مارو، یہ نہیں کہیں گے کہ 1 گولی لگی ہے، کہیں گے 3 ہی لگی ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ایک وقت میں 3 دفعہ طلاق کہے تو 1 شمار ہوگی، لیکن احناف کے نزدیک حنفی مسلک میں کوئی گنجائش نہیں۔ حضرات انڈیا سے آئے، ایک دبئی سے آئے عمرہ کرنے کے لیے، احرام میقات سے نہیں باندھا، مکہ پہنچ گیا، تو کیا کرنے آ رہے تھے؟ آج تو عمرہ کرنے رہے تھے، احرام تو باندھا نہیں، تو باقی کیا کیا؟ کھیلتے رہے۔ میقات کے عمرے سے بھی محروم ہو گئے اور ایک دم بھی پڑ گئی۔ ظہر کا وقت جو ہے زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں لوگ جب نماز کے لیے اقامت کہی جا رہی ہو تو اللہ اکبر پہ تو نہیں اٹھتے، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ اٹھتے ہیں، دونوں غلط ہیں۔ اقامت جب کہہ رہی ہو تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب کہے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو پھر کھڑے ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں پیر صاحب کی 11ویں شریف کرتے ہیں۔ اچھا، جو لوگ پیر صاحب سے پہلے مر گئے 11ویں آنے کی، ان کا کیا ہوگا؟ یہ جناب خالص حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا غیر کا نام آیا چیز حرام ہو گئی۔ لوگ جو ہیں حج کر چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی بار بار حج پہ آتے ہیں، تو آپ اور ہم کون ہیں روکنے والے؟ بلانے والا بلاتا ہے، تم کون ہو مسئلے بتلانے والے؟ جس نے 10 دفعہ لبیک کہا 10 دفعہ آئے گا، 100 دفعہ کہا 100 دفعہ آئے گا، نہیں کہا بالکل نہیں آئے گا۔ کیا 8-7 مہینے کا مردہ پیدا ہو، وہ قیامت میں شفاعت کرے گا؟ وہ تو ہے ہی مردہ، وہ تو بچہ بنا ہی نہیں، ابھی زندگی آئی نہیں۔ لیکن انشاءاللہ صبر کا پھل تو اللہ دیں گے نا۔ میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، میاں سمجھانے کے لیے جاتا ہے، بیوی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، میاں غصے میں آ کے طلاق دے دیتا ہے، پکا کام ہو گیا۔
طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں کبھی کسی نے طلاق دی ہے؟ نہیں. ایسا کوئی واقعہ آپ کے دماغ میں ہے کہ کوئی بندہ جائے رات کو بیگم کی خدمت میں کہ آج میں آپ کو بالکل ٹوٹ کے پیار کرنا چاہتا ہوں اور ہدیہ طلاق قبول فرمائیے؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ جب بھی طلاق دے گا غصے میں ہی دے گا تو ہو گئی جناب، پکا کام ہو گیا. ہمارے ملک میں اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، یہ خالص بدعت ہے. سنت ہوتی تو حضرت بلال پڑھتے، سنت ہوتی تو ابھی محذورہ پڑھتے، سنت ہوتی تو عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھتے جو حضور کے مؤذن تھے. اذان کے وقت قولوا کما یقول المؤذن، جیسے مؤذن کہے تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر. جب اذان ہو جائے حضور نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا. تو حضور نے یہ حکم دیا ہے، یہ حکم نہیں دیا کہ اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھو. نماز جنازہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں. جو فرماتی ہیں جائز ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے نجاشی بادشاہ جب حبشے میں مر گیا تو حضور نے غائبانہ جنازہ مدینے میں پڑھا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ نجاشی کے لیے خاص تھا، اللہ نے اس کی حضور کو خبر دی. اگر نماز جنازہ سب کا پڑھنا غائبانہ ضروری ہوتا تو جتنے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا حضور نے کیوں نہیں پڑھا؟ قرآن کو نیچے رکھ دیتے ہیں، اللہ ہدایت دے. ویسے ان کے دل میں یاد رکھو توہین نہیں ہوتی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جلد اسی لیے لگائی گئی ہے نا کہ اس کے ہم جلد کے اوپر رکھ رہے ہیں، نیچے تو نہیں رکھ رہے ہیں. ورنہ مسلمان کوئی توہین کر سکتا ہے اللہ کے قرآن میں؟ میں ماشاء اللہ ان چیزوں کا بڑا خیال ہے کہ قرآن شریف کو چومیں گے، سینے سے لگائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، سر پہ رکھیں گے. دونوں جہانوں کا بادشاہ لیکن تیرا کہنا میں نے نہیں ماننا. کہتے ہیں جی کہ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ رکن یمانی سے مقام ابراہیم تک کافی انبیاء دفن ہیں. ایک تو بات یاد رکھو، اخبار کو اخبار اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا. ایک بات ہمیشہ ہے، الاخبار جو ہے خبر سے ہے. الخبر یحتمل الصدق والکذب، سچ بھی ہو سکتا ہے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے تو خبر ہے نا. نبی کی بات کو خبر تو نہیں کہتے، حدیث کہتے ہیں نا. تو بہرحال اگر یہاں پیغمبر دفن ہوں تو اللہ کا نبی حکم دے کہ نبی کے قبروں کے اوپر چلو پاؤں سے. کوئی عقل کرو. حضور نے فرمایا خبردار کسی میت کی قبر پہ پاؤں نہ رکھا کرو، کسی قبر پہ ٹیک لگا کے نہ سویا کرو. قبر پر گزرنا ہو تو ادب سے گزرا کرو. یہاں نبی دفن ہوا، اللہ کا نبی کہے چلتے رہو، طواف کرتے رہو. تو ایسی روایات ہیں جن کا اعتبار ہی کوئی نہیں. میں نے اپنی جوتیاں رکھی تھیں اچھی طرح باندھ کر، لیکن کوئی کھول کے لے گیا، اللہ اس کو ہدایت دے. اب جو باہر پڑی ہے میں اٹھا لوں؟ بالکل نہیں. ایک غلطی اس نے کی، ایک تم بھی کرنا چاہتے ہو. جی میری جوتی گم ہو گئی، باہر جو پڑی تھی میں نے پہنا. بھائی اچھا اگر تمہاری بیوی گم ہو جائے پھر؟ نہیں، یہ مسئلہ بھی تو بتاؤ نا. ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے. یہ اچھی بات ہے. یعنی بکری تو حرام ہے، بوٹی حلال ہے. اللہ کے بندے کیوں کسی کا جوتا پہنو؟ بالکل ناجائز ہے بغیر اجازت کے پہننا.
آدمی نے احرام کی حالت میں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو بال گر گئے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بال کاٹو نہیں، بال کھینچو نہیں، یہ تو نہیں گر گئے تو گر گئے۔ میں حرم میں ملازم ہوں، حج کرنا چاہتا ہوں والد کا، جب حج قریب آئے نا مسئلہ پوچھ لینا، ابھی تمہیں سال یاد رہے گا۔ بہرحال اپنے والد کا حج کر سکتے ہو۔ ٹاور پہ ہم کام کرتے ہیں، ہم پہ پابندی ہے، ہم نیچے نہیں اترتے۔ اگر صفے نظر آئیں، آواز پہنچے، پھر نماز وہیں سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے وَلَوْ عَلَىٰ جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ، کہ اگر کوئی بندہ جبل ابی قبیس پہ کھڑا ہو اور صفیں نظر آ رہی ہوں تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہاں تم اپنی نماز پڑھ لو۔ ان ٹاوروں میں باقاعدہ مسجدیں ہیں، باقاعدہ کمرے ہیں، باقاعدہ ہال ہیں، وہاں جماعت کر لو۔ آدمی اس کے لیے عمرہ کرے، بالکل کرے۔ کوئی نابالغ لڑکی یا لڑکا مر گیا، اس کے والدین جو ہے عصر کی نماز کے بعد کھانا کھا سکتے ہیں، کیوں کھانا کیوں نہ کھائیں بھائی، وجہ کیا ہے؟ یہ تو جاہلوں کی بات ہے۔ عصر کے بعد مر گیا، اب روزے کے ساتھ ہے، روزے کے ساتھ وہ ہے کہ تم ہو، جاہلوں کی باتیں ہیں، گھڑے ہوئے مسئلے ہیں۔ بعض مسئلے ہوتے ہیں گھڑن تو، لوگ خود گھڑتے ہیں۔ حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے، ہاں دیکھا ہے۔ احرام میں عمرہ کریں، جب طواف کر لیں، صفا مروہ دوڑ لیں، وہ چادریں اسی طرح ہوں، بال کٹوا کے پھر چادریں کھولیں۔ جو کون سی حدیث کی بات ہے، ابھی تفسیر ابن کثیر پڑھنے، یہی جگہ دیکھ لو، آگے حدیث بھی لکھی ہوئی ہے، حوالے بھی لکھے ہوئے۔ اللہ کا نبی جبریل کو دیکھ سکتا ہے، اسرائیل کو نہیں دیکھ سکتا، عجیب آدمی ہوتا۔ جب اللہ عقل چھین لے تو ایسے سوال کیے جاتے ہیں۔ جبریل تو سب سے افضل ہے نا، جب حضور نے جبریل کو دیکھا اور 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ زمین پہ، ایک دفعہ آسمان پہ۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ تو میرے لیے تو مشکل ہے بھائی۔ زکوٰۃ کتنے ہزار روپے پر فرض ہوتی ہے؟ 7.25 تولے سونے کی قیمت لگا لو، یا 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، جب اتنے پیسے ہو جائیں زکوٰۃ شروع ہو گئی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد